الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم قابل قدر منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی احترام بالخصوص خطیب و امام مسجد ہادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم شریف میں ان دنوں رات میں تاجدار کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پوری دنیا میں لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تاجدار کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کی محفل کی منعقد کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ جو لوگ ذکر امام حسین سنیں، اسے سننے کے بعد اپنی زندگی کو تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدی وعلیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ لیکن جس طریقے سے رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب صرف اذان کی رسم کی بات نہیں ہے، ہماری زندگی کا ہر اٹھنے والا قدم دین کے کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں ہو الا ماشاء اللہ تقریباً صرف رسومات ہی سے متعلق ہے کہ ایک رسم ادا کرنی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان محفلوں میں جا کر ہم اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈال سکیں۔
جس عظیم مقصد کے لیے تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اجتماعی قربانی عطا فرمائی، وہ عظیم مقصد نہ دنیا جانتی ہے، نہ وہ عظیم مقصد کی طرف توجہ ہے، نہ وہ عظیم مقصد کو حاصل کرنے کا مسلمانوں میں جذبہ ہے، اور نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد قربانی کو جان کر ان کے اس احسان کا خراج ان کی بارگاہ میں اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ اے امام، جس عظیم مقصد کے لیے آپ نے بارگاہ رب العزت میں اپنے پورے خاندان کو قربان کیا، ہم آپ کی اس قربانی کے احسان کو یاد بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے مقاصد قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے جس راستے کو آپ نے اپنی جان دے کر اپنی اولاد کو قربان کر کے ہمارے سامنے وہ راستہ آشکار کیا۔ امام حسین صرف ایک نمازی کا نام نہیں ہے، امام حسین صرف ایک قاری قرآن کا نام نہیں ہے، امام حسین صرف ایک فقیہ کا نام نہیں ہے، امام حسین صرف ایک عالم دین کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن اور حدیث کو جمع کر لیا جائے اور اگر کسی کو قرآن اور حدیث کی عملی تصویر دیکھنی ہو تو اس تصویر کا نام ہے امام حسین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں روزانہ الگ الگ علاقوں میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، اور آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے امام حسین اور سخاوت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ محسوس کریں کہ 22,000 کے لشکر کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ کیوں نہیں ہوئے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اخبار پڑھتے ہیں، الیکٹرونک میڈیا پر کچھ خبریں دیکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر کچھ بکواس دیکھ لیتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب آنے والے دن زمین کے اوپر گزارنا مشکل ہو جائے گا، اور خبروں کو پڑھ کر ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی نظر آتی ہے۔ اور کبھی کوئی مستقبل کے بارے میں ایسی بات کہہ دے جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہو تو ہم کانپ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہماری پیشانی پر پسینے کی لکیریں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ، 3 روز تک پانی بند کر دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ 22,000 کا تازہ دم لشکر مقابلے کے لیے سامنے کھڑا ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے اس باطل کا خوف نکال دیا؟ کوئی ان کا ٹینشن نہیں، کوئی ان کا غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور باطل ہزار خوف زدہ کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود اگر ہم امام حسین کی زندگی کا جائزہ لیں تو تاجدار کربلا کی زندگی کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف دکھائی نہیں دیتا۔ آئیے ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے خوف کر دیا تھا۔ ہم یہ تو اولیاء کرام کی یاد کی محفلوں میں آیت کی تلاوت کرتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ولی کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ غمگین نہیں ہوتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں
کہ جتنے بھی ولی کو آپ دیکھیں گے ان سب کا اٹھنے والا قدم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کو نظر آئے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کو، ان کی عملی زندگی کو اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کی زندگی میں دیکھو، صحابہ کے بعد دیکھنا ہو تابعین کی زندگی میں دیکھو، تابعین کے بعد دیکھنا ہو تو تابعین کی زندگی میں دیکھو، اور ان کے بعد دیکھنا ہے ائمہ مجتہدین کی زندگی میں دیکھو، اور ان کے بعد دیکھنا ہے تو قیامت تک کے آنے والے اولیاء کی زندگی میں دیکھو۔ آپ کو ان کی زندگی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سوچ کا محور اور سوچ کا مبدا اور سوچ کا ماخذ مدینے کے تاجدار ہوں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو سوچ اچھی بن جاتی ہے، فکر اچھی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی فکریں ہم نے ٹی وی سے حاصل کرنا شروع کر دی، یوٹیوب سے حاصل کرنا شروع کر دی، اور اپنی فکروں کو ہم نے گیجٹ سے حاصل کرنا شروع کر دی، انٹرنیٹ سے حاصل کرنا شروع کر دی، اور ایسے لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور ان کی فکروں کو داخل کر دیا جن کی زندگی کا تعلق دور تک نہ قرآن سے نظر آتا ہے نہ حدیث سے نظر آتا ہے، تو ہماری آئیڈیالوجی چینج ہو جائے گی، ہماری سوچ چینج ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا کے اندر سوچ بدلنے کا کام ہو رہا ہے۔ آج کی سوچ یہ ہے سیلفش بنو، اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، اپنی دولت اپنے پاس جمع رکھو، اپنی دولت کو صرف اپنے بچوں کے پیچھے خرچ کرو، اپنی دولت کو صرف اپنے گھر والوں کے پیچھے خرچ کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور اپنی فیملی کے پیچھے دولت خرچ کرنا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کی روشنی میں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھے جانے والے سوال کو دیکھتے ہیں اور اس سوال کا جواب جب ہم قرآن کی روشنی میں سنتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پوچھنے والے نے حضور سے یہی تو پوچھا تھا، یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھنے والے نے ہی حضور سے پوچھا تھا، جسے رب نے فرمایا میرے محبوب یہ تم سے پوچھ رہے ہیں نا کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں جب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھنے والوں نے جب یہ سوال پوچھا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ابھار رہے ہیں، اللہ کی راہ میں آپ انفاق کے لیے دعوت دے رہے ہیں، تو ہم کتنا خرچ کریں؟ تو اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضرورت سے جو زائد ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ آپ ذرا دیکھیں تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جن جن لوگوں نے اپنی دولت کے دروازے غریبوں کے لیے کھول دیے، مساکین کے لیے کھول دیے، ضرورت مندوں کے لیے کھول دیے، اللہ نے ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اللہ نے ان پر انعام و اکرام کی بارش نازل فرمائی اور ان کے دل کو خوف سے بے نیاز کر دیا۔ اب ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اولیاء کی صفت، صحابہ کی صفت، تابعین کی صفت، شہداء کی صفت کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن اس کو مینشن کرتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ متقین کے حوالے سے ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے ہے، یہ مومنین کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کب خرچ کرتے ہیں؟ رات میں بھی، دن میں بھی، چھپا کر کے بھی، دکھا کر کے بھی۔ میرے مولا اگر کوئی مومن تیری دی ہوئی دولت کو اللہ کے نام پر رات و دن خرچ کرے، چھپا کر اور دکھا کر خرچ کرے، تو مولا اس کا کیا صلہ اسے ملے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اس کے لیے اس کے رب کی طرف سے اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں۔
پتہ یہ چلا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سخاوت ایسا عمل ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ دلوں سے خوف کو نکال دیتا ہے، باطل کا خوف دل سے نکل دیتا ہے، باطل کے سلسلے میں اس کے دل کے اندر ایک عظیم قوت اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ سب سے زیادہ انسان کے دل میں ڈر مال کی وجہ سے ہوتا ہے، اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیوی بچوں کا کیا، میرا مال چلا گیا تو میرا کیا ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، جب کوئی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بندے تو نے میری محبت میں اپنی پسندیدہ چیز کو لٹا دیا اور سخاوت کا مظاہرہ کر کے تو نے میرے بندوں کا بھلا چاہا، میں تیرے دل میں خوف کیسے پیدا ہونے دوں؟ باطل طاقتور نہیں، طاقتور میں ہوں، اور جب تو میری راہ کے اندر خرچ کرتا ہے تو تیری مدد کرنا یہ میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سے سوچیں اور اندازہ لگائیں، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخاوت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، امام عشق و محبت نے بڑے پیارے الفاظ میں فرمایا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اتنی فرماتے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا تذکرہ پوری دنیا میں اس طریقے سے تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں، انسانوں میں حضور سے بڑا کوئی سخی آج تک ہم نے سنا بھی نہیں اور نہ دیکھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا معاملہ۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ سخاوت والی پوزیشن، آپ کہیں گے کہ ہم بھی اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، مدارس چلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کی یہ قربانی سر اور آنکھوں پر۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم کتنا لٹاتے ہیں اور کیا لٹاتے ہیں؟ آئیے اس کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ اگر ہمارے دروازے پر کوئی بھوکا دستک دے تو ہم گھر میں کہتے ہیں بیوی کو آواز لگا کر، کل کا کچھ بچا ہو تو ذرا دے دو۔ کوئی ننگا کپڑا مانگنے کے لیے آئے، پرانا پھٹا کچھ ہو تو دے دو۔ اس کو اگر مختصراً میں کہوں تو یوں ہوگا، جو ہمیں پسند نہیں وہ ہم اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں۔ ایک سوال چپتا ہوا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت چپتا ہوا سوال ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ کبھی کوئی غریب آپ کے دروازے پر آیا ہو، یا آپ کسی غریب کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ غریب ہے اور اس کو گھر میں کپڑے کی ضرورت ہے، تو آپ کپڑا جو اپنے لیے خریدتے ہیں، جیسے ریمنڈ کا کپڑا آپ نے اپنے لیے خریدا، تو اس غریب کے لیے بھی شو روم سے خریدتے ہیں یا فٹ پاتھ سے خریدتے ہیں؟ تو آپ کا ضمیر اندر سے آواز دے گا کہ نہیں نہیں، میں تو یار کبھی غریب کو ریمنڈ کا کپڑا دوں، ہو ہی نہیں سکتا، میں تو وہ خرید کر دیتا ہوں جو سب سے سستا ہو۔ اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں۔ ایک نوکرانی ایک سیٹھانی کے یہاں کام کرتی تھی، اس کی نوکرانی جو ہے، اس کو جب پتا چلا کہ 2 روز کے بعد میری سیٹھانی کے جو ہے وہ برتھ ڈے ہے، تو وہ مارکیٹ جاتی ہے، شو روم میں جاتی ہے اور کہتی ہے جو سب سے بڑھیا ساڑی ہو نا وہ نکالو، مجھے میری سیٹھانی کو گفٹ میں دینا ہے۔ سب سے مہنگی اپنی بساط سے زیادہ کی وہ ساڑی خریدتی ہے اور لا کر کے وہ سیٹھانی کو دے دیتی ہے، سیٹھانی خوش ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد نوکرانی کی برتھ ڈے آتی ہے، تو سیٹھانی جاتی ہے مارکیٹ میں، کوئی سمپل اچھی کوئی ساڑی ہو تو بتاؤ۔ فرق دیکھیے آپ،
جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس دل نہیں، اور جس کے پاس دولت نہیں اس کے پاس دل موجود ہے۔ غریب اپنی سیٹانی کے لیے خریدنے کے لیے جاتی ہے تو سب سے قیمتی ساڑی خرید رہی ہے، اور سیٹانی اپنی نوکرانی کے لیے خریدنے کے لیے جاتی ہے تو سب سے ہلکی ساڑی خریدتی ہے۔ ہر مالدار کا میکزیمم اگر ہم اس کی سوچ کا جائزہ لیں تو بڑی معذرت کے ساتھ، یہاں ادارہ بھی ہے، طلبہ بھی پڑھتے ہیں، برا نہ لگے تو ایک بات میں عرض کروں، بہت اچھے لوگ ہیں وہ لوگ جو ادارے کے طلبہ کو کبھی کبھی وہ کھلاتے ہیں جو خود کھاتے ہیں، ورنہ اگر نیاز بھی کرنی ہو تو یہ کہتے ہیں بڑے کا گوشت کا پلاؤ مدرسے میں بھیج دینا، چھوٹے کے گوشت کا پلاؤ ہمارے یہاں بھیج دینا۔ ایک سوچ ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں کہ سب ایسے ہیں، لیکن اگر جنرلی مینٹلیٹی کا جائزہ لیں تو یہ مینٹلیٹی ہماری بن گئی ہے، جو ہمیں پسند نہیں اور جو سب سے سستا ہو ہم اسے اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہم کو یہ بھی کبھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے بھوکے رہ کر کسی کو کھلایا ہو، ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوگا ہم نے کبھی بھوکے رہ کر کسی کے گھر کو آسودہ کیا ہو۔ ہم نے تو ہمیشہ یہ دیکھا پہلے خود کھا لیں، بچے تو کسی غریب کو دیں، لیکن جس امام حسین کی پرورش ایسے گھر میں ہوئی ہو جہاں بچے بچے کو قربانی سکھائی جا رہی ہو، بچے بچے کو سخاوت سکھائی جا رہی ہو، بچے بچے کی تربیت اللہ عز و جل کی کتاب کے مطابق کی جا رہی ہو، ان کا عالم کیا ہوگا آپ جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسنین کریمین بیمار ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے ان کی صحت یابی کے لیے 3 روزے کی نذر مانی جاتی ہے، اور بڑی مشکل سے محنت و مشقت کے بعد 1 دن کی روٹی کا افطار کا انتظام ہوتا ہے۔ گھر کے لوگ روزے سے ہیں، افطار کے وقت روٹی دسترخوان پر موجود ہے، ایک مسکین دروازے پر آواز لگاتا ہے، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے عطا کر دو۔ تاجدار کربلا کی والدہ سامنے پڑی ہوئی روٹیوں کو سمیٹتی ہیں اور خادمہ سے فرماتی ہیں، ہم سے زیادہ بھوکا اور ہم سے زیادہ مستحق دروازے پر موجود ہے، لے جاؤ اور یہ روٹیاں اسے دے دو، آج ہم پانی پی کر افطار کر لیں گے اور اللہ کا شکر بجا لائیں گے۔ اس طریقے سے پہلے دن دے دیا بمشکل تمام، دوسرے دن روٹی کا انتظام تھا اور اس انتظام میں مولا علی نے کوشش کی، انتظام ہوا۔ دوسرے روز بھی افطار کے وقت جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں روٹیاں موجود ہیں، دروازے پر کوئی آواز دیتا ہے، یتیم ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ خاتون جنت نے ساری روٹیاں سمیٹی اور فرمایا یہ دروازے پر آواز دینے والا ہم سے زیادہ بھوکا نظر آتا ہے، اٹھاؤ اور لے جا کر کے اسے دے دو، آج ہم پانی پی کر افطار کر لیں گے۔ اور تیسرے دن بھی جب تیسرے روزے کی افطار کے لیے بیٹھتے ہیں اور چند روٹیاں دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں، اور اسی موقع پر ایک قیدی نے دروازے پر آواز لگائی، خاتون جنت نے فرمایا روٹیاں اٹھاؤ اور اس قیدی کو دے دو، اس لیے کہ یہ ہم سے زیادہ بھوکا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جس گھر کے اندر سخاوت کے ایسے منظر امام حسین دیکھ رہے ہوں، جس گھر کا بچہ تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو اس طرح سے سخاوت کرتے دیکھے ہوں، پھر ظاہر سی بات ہے جب تربیت اس قسم کی ہوگی، ماحول اس قسم کا ہوگا، انوائرمنٹ اس قسم کا ہوگا، تو بچے کے دل کے اندر بھی اسی طریقے کی قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر! اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سخاوت کہاں سے سیکھی؟ اپنے بابا جان سے سیکھی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی کہ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و التسلیم کبھی کسی سوالی کو مایوس نہیں لوٹاتے تھے۔ جب بھی کوئی سوال کرتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال پورا کر دیتے تھے۔ اب آپ دیکھیے ایک سوال اور ایک سائل کا سوال اور اس پر حضور کا عمل، جب آپ یہ سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سائل دروازے پر آیا اور اللہ کے نام پر جیسے ہی مانگا، اس وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر دینے
کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے کچھ لے کر سائل کے سوال کو پورا کرنا چاہا تو فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے اس طرح سے تو آپ کو مشقت میں نہیں ڈالا نا کہ آپ لوگوں سے لے کر کے لوگوں کا سوال پورا کریں، کیوں حضور آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس موقع پر فاروق اعظم کے جملے کو سن کر زرد ہو گیا، لیکن اسی موقع پر صدیق اکبر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں حضور دیتے جائیے، اللہ عز و جل آپ کو دینے والا ہی بنا کر بھیجا۔ بے شک سبحان آپ اندازہ لگائیے، قرض لے کر سائل کے سوال کو پورا کیا جاتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخاوت پر صحابہ کو ابھارتے، اللہ کے نام پر دینے پر ابھارتے، اور اتنا دینے پر ابھارتے کہ اگر سارے صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے نظر آئیں گے، اللہ کے نام پر لٹاتے نظر آئیں گے۔ میں ایک بہت بڑی سوچ دنیا کے مختلف مالداروں کو دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ پروگرام صرف آپ ہی نہیں سن رہے، دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر لوگ سن رہے ہیں، جو بھی سن رہے ہیں اور جن کو بھی اللہ نے سرمایہ عطا کیا ہے، میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا، سرمایہ کے استعمال کا طریقہ آپ دنیا داروں سے نہیں مدینے کے تاجدار سے سیکھو۔ بے شک بے شک بے شک۔ صحابہ کی زندگی سے دیکھو۔ ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے مدینے شریف گئے ہیں، آپ میں سے بہت سارے بغداد مقدس گئے ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے سلطان الہند کے دربار میں حاضر دیے ہوں گے۔ ایک سوال میرا آپ سے ہے، مجھے یہ بتاؤ، کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مال و دولت نہیں عطا فرمایا تھا؟ عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں، مالک کونین، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اتنے مالدار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف یہ نہیں کہ دنیا کی نعمت، دونوں جہاں کی نعمت میرے آقا کے اپنے ہاتھ میں موجود ہے۔ پھر حضور نے اپنے مال کا استعمال کیسے کیا؟ چلیے آپ کہہ سکتے ہیں وہ سید الانبیاء تھے، وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آئیے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں۔ آپ مدینہ شریف جائیں، کسی سے پوچھ لیجئے کہ مدینہ شریف میں حضور کا مکان بتائیے، کوئی محل ہو تو بتا دو حضور کا، تو روزہ تو بتایا جائے گا، بنگلہ نہیں بتایا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے آپ پوچھیں کہ صدیق اکبر کا بنگلو بتاؤ، لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ آرام کر رہے ہیں، اس کی نشاندہی لوگ کریں گے۔ فاروق اعظم کے بنگلوں کے بارے میں پوچھئے، لوگ کہیں گے کہ فاروق اعظم کا تو کوئی بنگلو یہاں پر نظر نہیں آتا، مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام کرتے ہیں۔ ارے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جو اتنے مالدار تھے کہ ایک جنگ کے موقع پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 300 اونٹ مع ساز و سامان کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا۔ چلیے ان کا محل تلاش کر لیجئے مدینے میں، تو آپ کو وہاں ان کا محل بھی نہیں ملے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی بڑی تجارت، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے کہ جب وہ اس دنیا سے گئے نا تو سونا اتنا چھوڑ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے کہ کلہاڑی سے سونا کاٹ کاٹ کر کے ان کی بیویوں میں ورثہ تقسیم کیا تھا، اتنا سونا۔ ایک سوال پوچھتا ہوں،
انہوں نے دولت کہاں استعمال کی؟ بڑے بڑے تاجر ہیں وہ. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں جب ملک شام سے ان کا سامان تجارت آیا، مدینے میں جب بڑے بڑے تاجروں کو پتا چلا کہ عثمان غنی کا سامان آ چکا ہے، ان کا قافلہ آ چکا ہے، فجر کے بعد سب مارکیٹ میں جمع ہو گئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شاید تمہیں پتا چل چکا ہے کہ مال آ چکا ہے، قافلہ آ چکا ہے. لوگوں نے کہا ہاں. کہا اچھا آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں خریدنا چاہتے ہیں. چلیے بولی لگائیے. کتنی دیانت داری تھی کہ بیپاریوں نے کہا اے عثمان غنی جو تمہاری کوسٹ ہے اس کا ڈبل ہم دے دیں گے، مال ہمیں دے دو. آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. دوسرے کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ ڈبل ٹیبل دے دیں گے. یکے بعد دیگرے جتنے مدینے کے بڑے بڑے تاجر موجود تھے سب کہتے گئے یہاں تک کہ 7% زیادہ، یعنی 7 گنا زیادہ دینے کے لیے تیار، 8 گنا زیادہ دینے کے لیے تیار. لیکن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. توجہ چاہوں گا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. مدینے کے بزنس مین نے سوچا ہمارے علاوہ تو کوئی مدینے میں اب تاجر رہ ہی نہیں گیا، ہم سارے بڑے بڑے بزنس مین تو یہاں آ گئے اور ہم نے بولی لگا دی ہم سے زیادہ دینے والا کون ہے. جب حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا، قحط کا زمانہ، مال کی شارٹیج، مارکیٹ میں مال نہیں ہے، ایسی پوزیشن، لیکن جب حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ بھئی اس سے بڑھ زیادہ کون دینے والا ہے، کہا 10 گنا دینے والا میرا مولا ہے. گواہ ہو جاؤ میں نے یہ سب کچھ مدینے کے غریبوں کے لیے وقف کر دیا. یہ دولت کا استعمال ہے. آج مہنگائی ٹماٹر کی دیکھ لیجئے، آج مہنگائی ساری چیزوں کی دیکھ لیجئے. ابھی کل میں نے پڑھا کہ ایک تاجر بالکل کوئی صلاحیت نہیں رکھتا تھا لیکن ٹماٹر کو بیچتے بیچتے کچھ ہی دنوں کے اندر 1.25 کروڑ روپے اس نے کمائے. غریبوں کا استحصال، کمزوروں کی جیب پر نظر اور بے کسوں کو تڑپتا ہوا. اور یہ تو میں آپ کو کیا بتاؤں، تجارت تو چھوڑیے، خدا کی قسم میڈیکل فیلڈ میں چلے جائیے آپ، بڑی عجیب پوزیشن ہے. ضرورت نہیں ہے پیشنٹ کو MRI کی، لیکن وہاں پر چونکہ 35% کمیشن ملے گا، فوراً غریب کو لکھ کر کے دے دیا جائے گا کہ آپ کو MRI کرانا پڑے گا، تب پتا چلے گا آپ کو بیماری کون سی. نہیں ہے ضرورت، اب جائیں گے 9,000 کا MRI کرا کے آئیں گے. جہاں ضرورت ہے ادھر الگ چیز ہے. لیکن آپ دیکھیں ہر جگہ پرسنٹیج، میڈیکل اسٹور میں پرسنٹیج، دوا کی کمپنی میں پرسنٹیج. اگر کوئی بلڈر لائن کا ہے تو سلیے والے سے الگ پرسنٹیج، سیمنٹ والے سے الگ پرسنٹیج، اینٹ والے سے الگ، سب جگہ اس طریقے کا ماحول چل رہا ہے. لوٹو لوٹو اور لوٹو. توجہ چاہوں گا الفاظ پر. دنیا کی سوچ یہ ہے کہ لوٹو اور اللہ والوں کی سوچ یہ ہے کہ لٹاؤ. بے شک بے شک. جب آدمی لٹانے والا بن جاتا ہے تو اللہ اس کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے، اللہ اس کے دل سے غم کو نکال دیا کرتا ہے. میرے کہنے کا مطلب آپ قطعی طور پر یہ مت سمجھیے گا کہ آپ مکان نہ لیں، آپ گاڑی نہ لیں، آپ تجارت نہ کریں، لیکن میں آپ کو ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں وہیں اللہ کے نام پر نکالنے کے اندر کبھی بھی آپ کوتاہی نہ برتیں، کبھی بھی آپ اس کے اندر جو ہے سستی نہ برتیں. سخاوت بہت بڑا عمل ہے، سخاوت بہت بڑی چیز ہے. اگر میں حدیث کی روشنی میں عرض کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سخاوت کتنی بڑی چیز ہے. جب سنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ سخاوت جیسا عمل اللہ کو کتنا پسند ہے. اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق. سخی اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اگرچہ گنہگار. اگر کوئی گنہگار ہے اس کے باوجود وہ سخاوت کر رہا ہے، لٹا رہا ہے. جائز کمائی، ہاں اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ شراب، جوا، ڈرگس یہ سب نہیں، جائز کمائی. لیکن سست ہے، گناہ ہو جاتے ہیں اس سے، لیکن سخاوت کرتا ہے، لٹاتا ہے اللہ کے نام پر. تو حضور فرماتے ہیں یہ سخاوت کرنے والا گنہگار اللہ کو پسند ہے، بے شک بے شک، اللہ کو محبوب ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امہات المؤمنین سے فرمایا کہ تم گن گن کے نہ دو تاکہ اللہ عز و جل بھی تم کو لمیٹیڈ نہ دے. تم بغیر گنے دو، مولا بے حساب تمہیں عطا فرمائے. بے شک بے شک. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا ابن آدم، اے اللہ کے بندوں خرچ کرو. تم بندوں پر خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا. یہ ہے سخاوت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن جب سخاوت کریں تو قرآن نے سخاوت کا انداز بھی بتایا، سخاوت کا طریقہ بھی بتایا، اور کیا سخاوت کرنا چاہیے، کیا اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے اس کو بھی قرآن نے منشن کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو، اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ خرچ نہ کر دو. اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ نکال کر سمجھتے ہم نے خرچ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ عز و جل نے بندوں کے حق تم پر رکھے ہیں. تم اللہ عز و جل کے بندوں کا حق ادا کرو، یعنی ان پر خرچ کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوچ بنی پوری دنیا کے مسلمانوں کی. توجہ چاہوں گا، یہ وہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، اگر سرمایہ داروں نے اسے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا تو ہماری دنیا کے اندر محتاجی ختم ہو جائے گی. آئیے میں بتاؤں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے والا مرنے سے پہلے اگر 3 کام کر کے مرتا ہے تو اللہ اکبر، اس کے اعمال مرنے کے بعد منقطع ہو جاتے ہیں سوائے ان 3 چیزوں کے جو وہ کر کے مرا ہے. پہلی چیز، مرنے سے پہلے وہ کوئی علمی کام کر کے مرا ہے، کوئی کتاب لکھ کر کے مرا، کوئی ادارہ قائم کر کے مرا، کوئی اسکول قائم کر کے مرا جس سے لوگ علمی فیضان حاصل کر رہے ہیں. اب وہ مرنے والا مرنے کے بعد قبر کے اندر سویا ہوا ہے، لیکن جب تک اس کے علم سے دنیا فائدہ اٹھائے گی اس کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا، اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ جب ہم تاریخ الٹ کر کے دیکھتے ہیں تو علمی ادارے مسلمانوں کے نظر آتے ہیں. آپ سن 700 ہجری میں چلے جائیں، بغداد کی زندگی، بغداد کی تاریخ کا مطالعہ کریں. تنہا بغداد مقدس کے اندر 32 یونیورسٹی تھی جہاں پر لوگ اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے یورپ وغیرہ سے بھی پہنچا کرتے تھے. لیکن جب سے ہماری سوچ بدلی، جب سے ہماری فکر بدلی، دولت آئی لمبی کار خریدو، دولت آئی بہت بڑا بنگلہ خریدو، دولت آئی عیاشی کے لیے کہیں نکل جاؤ. میں یہ نہیں کہتا اچھی گاڑی نہ خریدو، میں یہ نہیں کہتا اچھے مکان نہ خریدو، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ صرف اچھے مکان ہی خریدنے کی فکر مت کرو، صرف اچھی گاڑی خریدنے ہی کی فکر مت کرو. یہ بھی فکر کرو کہ میں علمی ایسا کام کر کے مروں گا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو ہماری قوم ہماری اسکول سے، ہمارے ادارے سے، ہماری مسجد سے آ کر کے فائدہ اٹھائے، تاکہ ہماری دولت اپنی زندگی میں ان کاموں میں خرچ ہو جائے، اور جب مر جائیں تو اس کے بعد یہاں سے فائدہ اٹھانے والوں کا فائدہ ہمیں قبر میں اللہ تعالی عطا فرمائے. بے شک بے شک. ایک چیز. دوسری چیز، صدقہ جاریہ.
یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی مدینے میں آپ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ موجود ہے اور وہ کنواں بھی موجود ہے جو کنواں خرید کر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کر دیا تھا، جو بڑا قیمتی کنواں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں بئر عثمان آج بھی مدینے میں موجود ہے اور ساری اس باغ کی کمائی بینک میں جمع ہوتی ہے اور بینک میں اکاؤنٹ ہے عثمان ابن عفان کے نام کا۔ آپ ذرا سوچو کم و بیش 1400 سال پہلے حضرت عثمان غنی نے باغ وقف کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ کنواں وقف کیا۔ اب جب تک اس کنویں سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا حضرت عثمان غنی کو ثواب بھی ملتا رہے گا اور درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے۔ مسجد نبوی شریف کو لے لیجئے، اس کی زمین صدیق اکبر نے خریدی، وقف کر دی، ایک نیکی کا ثواب 50,000۔ کب انہوں نے وقف کی تھی؟ آج تک وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، کتنا ثواب ان کو مل رہا ہوگا؟ کبھی ہم نے اس اینگل سے سوچنے کی کوشش کی کہ مرنے سے پہلے کچھ اس قسم کے کام کر کے مریں؟ اگر آپ سوچتے ہیں بڑی منت و سماجت سے میں نے میرے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا، اس کے لیے میں نے دکان بنا لی، سب کچھ بنا لیا، ساری چیزیں بنا لی، میرا بیٹا مجھے کام آئے گا۔ میاں یاد رکھنا 2-3 دن روئے گا، پھر مست ہو جاتا ہے بچہ اللہ ماشاءاللہ، اور پھر 15ویں شب قبرستان میں جا کر پوچھتا ہے میرے ابا کی قبر کہاں ہے؟ اسے اتنا بھی یاد نہیں ہوتا، یہ بھی خیال نہیں ہوتا۔ ہاں وہ بچہ جس کی تربیت دینی ماحول کے اندر کی گئی ہو، اس کے دل و دماغ کے اندر ماں باپ کی عظمتوں کو بٹھا دیا گیا ہو، وہ بچہ جس کی زندگی قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال دی گئی ہو، اور جو اپنے باپ کے مقام اور مرتبے کو جانتا ہو، ہاں وہ بچہ ضرور ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا صدقہ جاریہ کہ مرنے کے بعد بندہ مر جاتا ہے لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر کے مرا جو صدقہ جاریہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے عطا فرماتا رہے، وہ صدقہ جاریہ اس کے لیے قبر کے اندر بھی مفید۔ اور اسی طریقے سے تیسری بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مرنے والا مرنے سے پہلے اپنی نیک اولاد کو چھوڑ کر کے مرے، وہی نیک اولاد اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ جتنی نیکیاں وہ اولاد کرے گی سب کا ثواب مرنے والے کو قبر کے اندر اللہ عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ کیا ہم یہ تینوں کام مرنے سے پہلے پلان کے اندر شامل کیے ہیں کہ مرنے سے پہلے کوئی علمی کام کر کے مریں گے؟ نہیں، کوئی پلان نہیں۔ اتنی فیکٹری، اتنی گوڈاؤن، اتنا یہ میں بالکل منع نہیں کرتا، مالدار بنو، ضروری ہے۔ مال نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنیں گی، بچے پڑھیں گے کیسے، معاشرے کا کام کیسے ہوگا؟ لیکن کاروبار کرنے کے بعد آنے والی دولت کا یوز کہاں کرنا، اسے بھی ذہن میں رکھو، اسے بھی دل و دماغ کے اندر رکھو۔ اور یہی فکر کربلا سے ہمیں ملتی ہے، یہی فکر مدینے کے تاجدار سے ہمیں ملتی ہے، یہی فکر قرآن سے ہمیں ملتی ہے، یہی فکر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے۔ میں یہاں پر ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ جانتے ہیں آدمی خوشی میں تھوڑا سا خرچ کر دیتا ہے، لیکن جہاں تنگی آئی نا، جیسے کورونا کا پیریڈ تھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کے زمانے میں سب سے پہلے کٹوتی ہوئی امام صاحب کی تنخواہ، مدرس کی تنخواہ، چندہ، یہ سب کٹوتی ہونا شروع ہوا۔ موبائل ویسا ہی چلے گا، اور گٹکھا کھانے والے تو ڈبل دام کے اندر ڈھونڈ کے کہیں نہ کہیں سے گٹکھا کھاتے رہے، سگریٹ پینے والے ڈھونڈ کر تیپل پیسہ دے کر کے سگریٹ پیتے رہے۔ مجھے معلوم سب ہوتا نا۔ کٹوتی کہاں ہوئی؟ تنگی کے زمانے میں کٹوتی کہاں ہوئی؟
اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے اندر. لیکن قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، جنت سجائی گئی ہے متقین کے لیے، بنائی گئی ہے متقین کے لیے. کون ہے متقین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین وہ ہیں جو راحت کی زندگی میں، خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں اور تنگی میں بھی اللہ کے نام پر لٹاتے ہیں. یہ ہے متقین. اب آئیے امام حسین کی طرف چلتے ہیں. یہ سخاوت کے حوالے سے اتنی ساری بات قرآن و احادیث کی روشنی میں عرض کرنے کے بعد جو میں نے ابتدا میں کہا تھا، امام حسین صرف قرآن کی ایک آیت پر عمل کرنے والے کا نام نہیں ہے. امام حسین صرف قرآن کی 2-4 آیتوں پر عمل کرنے والے کا نام نہیں ہے، بلکہ امام حسین پورے قرآن کے عامل کا نام اور احادیث کے ذخیرے کے عامل کا نام ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت امام حسین نے کس طریقے سے کی. اللہ اکبر. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تاجدار کربلا تشریف فرمائیں. ایک سائل آیا، مانگنے والا آیا. ذرا انداز دیکھیے گا اور سچویشن اپنی بھی دیکھیے گا، اپنی سوچ، اپنا طریقہ اور امام حسین کا طریقہ. مانگنے والا آیا، اس نے سوال کیا، بہت پریشان ہوں، قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، حضور مجھے کچھ عطا فرمائیں. اس وقت حسن اتفاق تو نہیں کہہ سکتے، سوء اتفاق کہیں کہ امام حسین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس شخص کے سوال کو پورا کرنے کے. لیکن امام حسین نے لوٹایا نہیں اسے، فرمایا بیٹھا رہے، انتظار کر، میرا رزق ابھی راستے میں ہے، آ رہا ہے، رک جا. وہ بیٹھا رہا. کچھ دیر کے بعد کئی تھیلیاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر دینار و درہم سے بھری ہوئی پیش کی گئی. وہ ساری کی ساری تھیلیاں امام حسین نے لیں اور مانگنے والے کو دے دی. کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا. چلیے یہاں تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین نے بہت بڑی سخاوت کا مظاہرہ کیا. لیکن اس کے آگے میں بتاؤں، یہ سب دینے کے بعد امام حسین اس مانگنے والے سے کوئی قرض مانگنے نہیں آیا تھا. مانگنے والا قرض مانگنے نہیں آیا تھا، ایسے ہی مانگنے آ گیا تھا، سوال کرنے کے لیے آیا تھا، خالی جھولی بھرنے کے لیے آیا تھا. اسے امام حسین نے دینے کے بعد فرمایا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. وہ شخص عرض کرتا ہے کہ حضور تکلیف تو میں نے آپ کو دی اور معافی آپ مانگ رہے ہیں، حضور آپ مجھے معاف فرمائیں. نہیں آپ مجھے معاف نہ فرمائیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے حضور، آپ مجھے معاف کر دیجئے. لیکن امام حسین فرماتے ہیں نہیں، تم مجھے معاف کرو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ تم مجھے معاف کرو. وہ عرض کرتا ہے حضور کس بات کی معافی؟ جواب سنیے. فرماتے ہیں تو نے سوال بہت پہلے کیا تھا اور تیرے سوال کو پورا کرنے میں جو مجھے تاخیر ہوئی نا، میں اس تاخیر کے لیے تجھ سے معافی چاہتا ہوں. لاؤ دنیا میں ایسا کوئی سخی جو مانگنے والے کو دینے میں تھوڑی تاخیر ہو جائے تو مانگنے والے سے معافی مانگے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو رسول اعظم نے نوجوانان جنت کا سردار فرمایا. بے شک بے شک. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی ایسی ہے جو قابل اقتداء بھی ہے، قابل عمل بھی ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ان کی زندگی کا کوئی عمل بھی نہ قرآن کے خلاف ملے گا، نہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ملے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام حسین کا ذکر صرف اس لیے نہ سنو
کہ آئیں بیٹھیں ثواب جمع کریں اور چلے جائیں، بلکہ امام حسین کے ذکر کی محفل میں اس نیت سے آؤ کہ یہاں آئیں گے اور طریقہ امام حسین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب ان پر عمل کرو گے تو اللہ تاجدار کربلا کے صدقے میں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ یاد رکھیں، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے اور آپ کسی کو دے رہے ہیں، زندگی میں کبھی احسان نہ جتانا، کبھی اس کا دل نہ دکھانا، اور اگر جس کو آپ نے دیا تھا وہ لینے کے بعد محنت کیا، مشقت کیا، اور مشقت کے بعد وہ لینے والا اس قابل ہو گیا کہ اب دینے والا بن جائے، تو خبردار کبھی لوگوں سے یہ مت کہنا کہ جانتے ہو آج بڑا مالدار بن کے گھوم رہا ہے، ایک زمانہ تھا مجھ سے زکوٰۃ لینے کے لیے آیا تھا، کبھی مت کہنا، ورنہ یاد رکھیں اللہ کہیں ایسا نہ ہو ناراض ہو کر اس کا پرانا زمانہ تمہیں عطا فرما دے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ احسان جتانے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آتی ہے، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ نمبر 1 عادی شرابی جو توبہ کیے بغیر مر جائے، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کو ستانے والا ہے، اس کو بھی اللہ عز و جل جنت کی خوشبو سے محروم رکھے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو احسان کر کے احسان جتائے، سرکار فرماتے ہیں اسے بھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر سخاوت کا جذبہ آپ کے اندر ہے اور کر رہے ہیں، کرتے رہیے، احسان کبھی مت جتائیے گا، اس لیے کہ آپ اپنے پاس سے کہاں دے رہے ہیں۔ ایک نقطہ دے رہا ہوں اور گفتگو ختم، ایک نقطہ، جب کبھی توجہ رہے آپ، جب کبھی آپ کسی کو کچھ دیں تو ایک سوچ اپنی بناؤ، ایک سوچ اپنی بناؤ، آپ اس کو دے رہے ہیں، آپ کو کون دے رہا ہے؟ آپ اس کو دے رہے ہیں، آپ کو کون دے رہا ہے؟ تو فوراً دل خدا کی طرف مائل ہوگا، مجھے میرا مولا دے رہا ہے۔ اسی وقت سوچنا اس کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے، ثواب تمہیں دینا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں دینے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو کبھی احسان کرنے کا خیال یا جذبہ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ کے ارشاد، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔